إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر دو مسلمان خواتین کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ آپس میں گتھم ہو گئیں اور اسی جھگڑے کے دوران ایک خاتون کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ دوسری خاتون جس کے ہاتھوں دانت ٹوٹے تھے وہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ آ گیا، بات واضح ہو گئی کہ آپس میں جھگڑا ہوا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انس، جس خاتون کے دانت ٹوٹے ان سے تم رابطہ کرو، اگر وہ اس غلطی کو معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اگر وہ میرے پاس آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ طالب العفو، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ برادری کے لوگوں کو، علاقے والوں کو لے کر گئے، بہت منت کی، سماجت کی، تازے زخم تھے، تازہ صدمہ تھا، عورت کے منہ سے خون جاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، فَأَبَوْا، سب نے انکار کر دیا۔ ان کے خاندان کا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو ان کا حمایتی بن جاتا، کہ نہیں، معافی کی کوئی شکل نہیں۔ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، اب بات یہاں سے شروع ہونے لگی ہے کہ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انس، اگر وہ معاف نہیں کرتے تو پھر قصاص ہے، تمہاری بہن کے دانت توڑے جائیں گے۔ دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، وہ کس کی بہن ہے، کس کی بیٹی ہے، اس گھرانے کا دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق اور کیا قربانیاں ہیں، یہ اپنی جگہ پر۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حدود میں، قوانین میں کہیں ترمیم ممکن ہوتی تو یہ حق انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا تھا۔
اس گھرانے کی بڑی قربانی ہے دین کی خاطر. اگر ہم اور کچھ بھی نہ دیکھیں اور تفصیل میں نہ جائے، خالی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری جملہ اس کو اگر ہم نوٹ کر لیں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے اس گھرانے کے دل میں دین کے حوالے سے کیا جذبہ تھا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں دشمنوں کے ساتھ اس قدر لڑے چور ہو گئے. آخری وقت ہے، کراہ رہے ہیں، پڑے ہوئے. ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا احد کے میدان میں. آپ سنتے بھی رہتے اور پڑھتے بھی رہتے. پہاڑ کے دامن میں پڑے ہوئے تھے، سانس باقی. ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگا کر اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں انس بن نضر ہوں، انصار کو میرا پیغام دے دینا. کیا پیغام ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرا پیغام انصار کو دے دیں کہ جب تک انصار کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اللہ کے پیغمبر کی ذات پر آنچ نہیں آنی چاہیے. اندازہ لگائیے یہ کیسا گھرانہ ہے. خاندان انصار، علاقہ انصار، قوم انصار، ایک بچہ بھی جب تک زندہ ہے اللہ کے پیغمبر پر آنچ نہیں آنی چاہیے. زخموں سے چور ہے. زخموں کی کیفیت تو یہ تھی کہ جب فوت ہوئے سب لوگوں کو پہچان لیا گیا، سب شہداء کو کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. انس بن نضر کو کوئی نہیں پہچان سکا، کوئی نہیں پہچان سکا کہ یہ لاش کس کی. ان کے جسم پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک دینار کے برابر بھی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. کوئی نہیں پہچان سکے یہ کون. آخر ان کی بہن کو، جن کے ہاتھوں دانت ٹوٹے تھے پہلے، ان کو جب پتا چلا اور بھائی بھی نظر نہیں آ رہا، نہ مجاہدین میں، نہ غازیوں میں، نہ شہداء میں، اور جو لاش پڑی ہوئی ہے اس کا بھی پتہ نہیں کہ یہ کس کی. انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے اجازت لی تھی، مجھے اجازت دیں میں اس لاش کو دیکھتی ہوں. اس کو بتایا گیا کہ نہ تو دیکھ کر برداشت کر سکے گی اور نہ پہچان سکے گی. ایک درہم بھی نہیں ہے جگہ کے لحاظ سے، ایک درہم بھی نہیں ہے، جو زخم سے خالی، پتہ ہی نہیں چلتا. آنکھیں نکلی ہوئی ہے، چہرے کے اوپر زخم ہی زخم ہے، ہونٹ کاٹے ہوئے ہیں، ناک کٹے پڑے ہیں، ناک کے علاوہ کان ہے، سب کٹے پڑے، کوئی پتہ ہی نہیں. تو اللہ کے پیغمبر کے پاس اس خاتون نے پیغام بھیجا تھا کہ اگر میرا بھائی انس ہوگا میں اس کو پہچان لوں گی، اس لیے کہ وہ کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے، میں پہچان لوں گی. اللہ کے پیغمبر نے احد کے میدان میں اس خاتون کو آنے کی اجازت دی تھی. یہ آئی تھی اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک انگلی سے اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے. ایک انگلی سے خالی پہچان لیا کہ یہ انگلی، اور اس انگلی کے اوپر جو بال ہیں یہ بالوں کی ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ میرا بھائی انس ہے. یعنی کیفیت یہ اس وقت بھی فکر ہے تو محمد الرسول اللہ کی، ورنہ انس بن نضر کے اوپر باقاعدہ خطبہ دیا جا سکتا ان کی قربانیوں کے بارے. لیکن یہاں یہ قانون ہے. آج فتنے کیوں ہیں، ظلم و زیادتی کیوں ہیں؟ ہر شخص کے لیے الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون، امراء طبقے کے لیے الگ. عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. امن کہاں آئے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ قانون نہیں ہے، اور قانون کی کوئی شک ہے تو اس کا احترام نہیں ہے، اور ان کے ہاں عدل نہیں ہے.
فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انس، اگر اس عورت کے ورثاء معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ کا قانون ہے تیری بہن کے دانت توڑے جائیں گے۔ بے اختیاری میں سیدنا انس کی زبان سے جملے نکلے، تکسر ثنیتها والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، اللہ کی قسم ہونا تو یہی چاہیے کہ میری بہن کے دانت نہ توڑے جائیں۔ یہ نظر کی بیٹی ہے، انس کی بہن۔ اللہ کے پیغمبر نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا انس کتاب اللہ القصاص۔ انس کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بات کرنے سے پہلے قسم کھا رہے ہیں؟ میں نے جو فیصلہ سنایا ہے یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے جس کو چیلنج کیا جا سکے۔ کتاب اللہ القصاص، یہ آسمانی فیصلہ ہے، کتاب اللہ کا فیصلہ ہے۔ کتاب اللہ کا لفظ سنا سیدنا انس تو سختہ طاری ہوگی۔ حقیقت یہ ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے، عدالتوں میں فیصلے ہوں تو کتاب اللہ سے ہوں، جن میں نہ تضاد ہے، جن میں نہ ظلم کی کوئی شک ہے، نہ زیادتی ہے، جس میں عدل ہے، انصاف ہے، جس کے ذریعے امن ہے، راحت ہے، سکون ہے۔ کتاب اللہ کا فیصلہ کیوں؟ بالخصوص عدالتوں میں کتاب اللہ کا فیصلہ ہونا اس کی ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے قانون سازی کا، دستور سازی کا، شریعت سازی کا حق نہ کسی فرشتے کو دیا ہے، نہ کسی نبی کو دیا ہے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اللہ کے قانون کے اندر پیغمبر کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ خالی جگہ پر نقطہ لگا دے یا وہاں سے نقطے کو ہٹا دے۔ ایک نقطے کا ہیر پھیر بھی پیغمبر کو اختیار نہیں ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ قانون سازی، دستور سازی کے ادارے اے دن دستور قانون بنائے بھی جاتے ہیں، توڑے بھی جاتے ہیں۔ یہاں کتاب اللہ کا ہے، اور کتاب اللہ آسمانی فیصلوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کتاب اللہ اللہ کی وحی کا نام ہے۔ کتاب اللہ اس قانون کا نام ہے، ان احکام کا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوئے۔ امت کے اقوال کا نام کتاب اللہ نہیں ہے، امت کی آراء کا نام کتاب اللہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ جس وقت امام مالک رحمہ اللہ بڑی مدت مدید کی محنت کے بعد موطا لکھ کر فارغ ہوئے، موطا امام مالک، خلیفہ ہارون الرشید نے ایک نسخہ اپنے پاس منگوایا اور کئی دن تک موطا امام مالک پڑھتے رہے۔ اس کے بعد امام مالک کو بلاتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید اور کہتے ہیں کہ آپ نے مبارک ہو، آپ نے بڑی محنت کی، بڑی نفیس کتاب ہے، بڑی لطیف کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ میں سوچ رہا تھا یہ کون سی کتاب ہے جس کو 16 سال سے مالک لکھ رہا ہے، 16 سال کی محنت، 16 سال سے لکھی جانے والی کون سی کتاب ہے؟ باقی یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کو اگر سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کتاب کے بعض حصے پڑھ لیے ہیں۔ میرے اس کتاب کے بارے جذبات یہ ہیں
اسلامی سلطنت کی جتنی عدالتیں ہیں، ہر عدالت کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ایک نسخہ موطا کا بھیج دیا جائے اور وہاں رکھوا دیا جائے، اور عدالت کے اندر موجود ہر جج کو پابند کر دیا جائے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مقدمہ آئے، اس کا تعلق قتل سے ہو، اس کا تعلق نکاح سے ہو، اس کا تعلق طلاق سے ہو، اس کا تعلق میراث سے ہو، اس کا تعلق بیوع سے ہو، کوئی بھی مقدمہ ہے، موطا کا ریفرنس دے کر، حوالہ دے کر فیصلہ سنا دیا جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کے کسی مولوی کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا فلاں رسالہ، اس کو عدالت میں ہم رکھتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، اس مولوی کے کیا جذبات ہوں گے؟ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ ان ائمہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ فقال یا امیر المؤمنین لا تفعل، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین یہ غلطی کبھی نہیں کرنی، یہ غلطی نہیں کرنی، اور اگر آپ نے یہ غلطی کی، اس غلطی کو چیلنج سب سے پہلے مالک کرے گا کہ امیر المؤمنین نے یہ غلط کام کیا۔ فغضب، ہارون رشید غضب میں آ گیا، اس نے کہا کیوں؟ موطا کو عدالت میں کیوں نہ رکھوں؟ اتنی محنت آپ نے کیوں کی؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر مسئلے کا جواب قرآن سے دوں یا محمد مصطفیٰ کے فرمان سے دوں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر قرآن اور حدیث کا علم وسیع ہے، مالک کا علم محدود ہے، اللہ کے پیغمبر کی پوری شریعت کا علم مالک کے پاس نہیں ہے، میرا علم محدود ہے، میرا علم ناقص ہے، شریعت کا علم لامحدود ہے، جس مسئلے کا حل مجھے قرآن و حدیث سے آتا تھا میں نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے، حدیث کا ذکر کیا ہے، اور جو مسائل ایسے تھے جن کے متعلق قرآن و حدیث کا علم میرے پاس نہیں تھا، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو مجبوراً میں نے ان مواقع پر اجتہاد کیا ہے، صحابہ کے اقوال بھی لے کر آیا ہوں، آراء بھی لے کر آیا ہوں، اس اضطراری کیفیت میں اگر آپ نے ہر عدالت کے اندر موطا کو رکھ دیا اور وقت کے جج نے کوئی فیصلہ سنایا اور حوالہ دیا موطا کا، آپ غور کریں امام مالک کی کتاب موطا، آج حوالے یہود و نصارہ کے، اسلامی عدالتوں کے اندر، اسلامی سلطنتوں کے اندر قتل کے فیصلے سنائے جائیں، دفعے بتائے جائیں، یہ فلاں دفعہ، اس دفعے کی دلیل کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے فیصلے جات ہیں، برٹش لا ہے، یہ امام مالک ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ میری امت پر ایک دور آئے گا، ایک دور آنے والا ہے کہ لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر زمین پر موجود سب سے بڑے عالم کو تلاش کریں گے کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگ تھک جائیں گے، سواریاں تھک جائیں گی، آخر کار زمین کی پشت پر ان کو سب سے بڑا عالم اگر ملے گا تو مدینے کا عالم ملے گا۔ علماء کا اتفاق ہے اس حدیث کے اگر مصداق بنے ہیں تو امام مالک بنے ہیں، اتنا بڑا عالم، لیکن خود فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی جج نے میری کتاب موطا کا حوالہ دے کر فیصلہ سنا دیا
اور آگے کسی فریق نے چیلنج کر دیا اور چیلنج کرتے ہوئے کوئی حدیث سنا دی جو میرے علم میں نہیں ہے، حدیث سنا دی جو میرے علم میں نہیں ہے، جج کہے گا میں نہیں جانتا، میں اس کتاب کا پابند ہوں، میں پابند ہوں اس کتاب کا، تو جو حدیث سنا رہا ہے میں نہیں جانتا، اہمیت نہیں دی اس نے، میری کتاب کے مطابق فیصلہ سنا دیا، تو کل قیامت کے دن مالک اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے گا کہ جب اللہ پوچھے گا مالک تیری کتاب تیری آراء کی خاطر میرے پیغمبر کی حدیثوں کو ٹھکرایا گیا، عدالتوں کے اندر میرے نبی کی حدیثوں کو چھوڑا گیا اور تیرے اتحادات کو لیا گیا، تو مالک کا کیا بنے گا؟ یہ ہے صالحین۔ حالانکہ امام مالک کی اس کتاب موطا کے اندر تذکرہ ہے قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کے فتاوے کا، مگر جذبات یہ ہے آج یہاں فیصلے ہیں یہود نصارہ کے حوالے سے۔ اندازہ لگائیے، فرمایا کہ یا انس کتاب اللہ القصاص، کیا تو نے قسم کھائی؟ تجھے پتا نہیں آسمانی فیصلہ قصاص کے بارے ہے کہ اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر بدلہ ہے، دانت توڑے جائیں گے۔ تمہارے گھرانے کی عظمت، تمہارے گھرانے کی قربانیاں اپنی جگہ پر ہے، اس کا اجر تمہیں ملے گا مرنے کے بعد۔ دنیا کے اندر جو بھی قانون کی زد میں آئے گا اس پر قانون کی تنفیذ ہوگی، لیکن ہوگی کتاب اللہ کی، اقوال کی نہیں۔ آج کچھ لوگوں کو جنون طاری ہے، وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر اسلامی فیصلے جات ہوں، اور اسلامی فیصلے جات کے لیے ان کی اصطلاح کیا ہے کہ ہر عدالت کے اندر فتاوی عالمگیری رکھ دیا جائے۔ بھئی کیا ہے یہ؟ جی اورنگزیب عالمگیر نے اتنے ہزار علماء کی ڈیوٹی لگائی، اتنے ہزار علماء کا مغز ہے، ان کی فکر ہے، ان کی اجتماعی تحقیق ہے، اتنے ہزاروں علماء کی تحقیق کا نتیجہ یہ کتاب ہے۔ آئیے میں اس طرح کا ایک آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آتی ہے اور آ کر کہتے کہ ان ابنی قد ہلک، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، وزعمت الیہود انہ لا حق لی فی میراثہ، یہودی یہ کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے کی جو جائیداد ہے اس میں تیرا حق نہیں ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، جائیداد میں میرا حق نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں تیرا حق نہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ ان یہودیوں کو بلاؤ، ماں کا حق نہیں تو پھر ہے کس کا حق؟ اگر ماں کا حق نہیں ہے پھر کس کا حق ہے؟ بلاؤ۔ یہودیوں کو بلایا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کے سیدنا عمر نے فرمایا الا تعطون هذه حقها، اس کا جو حق ہے وہ حق کیوں نہیں دیتے؟ قالوا لا نجد لها حقا في کتابنا، ہماری کتاب میں، سنیے، ہماری کتاب میں ماں کا حق ہے نہیں۔ سیدنا عمر کا بڑا گہرا مطالعہ تھا تورات کے بارے۔ جب انہوں نے کہا کہ لا نجد لها حقا فی کتابنا، ہماری کتاب میں ماں کا کوئی حق نہیں بیٹے کی جائیداد میں سے، قال فی التوراۃ، سیدنا عمر نے فرمایا تورات میں؟ تم جو کہو کہ ہماری کتاب، تمہاری کتاب تو تورات ہی ہے نا، افی التوراۃ، تورات میں؟ قالوا لا، نہیں تورات میں نہیں، بل فی المشنات، یہودیوں نے کہا مشنات میں ہے۔ سیدنا عمر نے یہ لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا، مشنات، انہوں نے کہا کہ مشنات میں ہے۔ قال وما المشنات، سیدنا عمر نے فرمایا کہ یہ مشنات کون سی کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ قالوا کتاب،
कतबहु अक़वामुन उलमाओ व हुक्माओ, यहूदियों के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हुक्मा, दानश्वर जमा होकर उन्होंने ये किताब लिखी थी, ये फतावा आलमगीरी। उसमें मां का कोई हक नहीं। उलमा का मगज है, हुक्मा का मगज है, यहूदी उलमा का, यहूदी हुक्मा का ये मगज है। इस किताब का नाम है मसनाद, किसी एक यहूदी आलिम ने नहीं लिखी। ये हवाले यहूद नसारा क्यों दलील हुए अल्लाह के यहां, क्यों इन पे लानते हैं और फिटकार है। आसमानी फैसलों की लोगों ने कदर नहीं की। आज अगर हम जिल्लत का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने भी आसमानी फैसलों का कोई एहतराम नहीं किया। आसमानी कवानीन का एहतराम न आज मिंबर पे हो रहा है, न मेहराब में हो रहा है, न अदालतों में हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा। फसब्बहुम उमर, सैयदना उमर ने उनको खूब सुनाई, तुम्हारी किताब तौरात है, तुमने उलमा की लिखी हुई किताब को अपनी किताब बना लिया, उलमा की तहरीरों को तुम दीन समझते हो। आज भी यही घमंड है, फतावा आलमगीरी को रख दिया जाए। मैं आपको चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं, यह हुदूद की बात हो रही है, कवानीन की बात हो रही है ना, हद की बात हो रही है। फतावा आलमगीरी की वो जल्द जिसमें हुदूद ऑर्डिनेंस का बयान है, यह किताब उर्दू में भी मौजूद है। आप जरा अकेले बैठ के पढ़ें, फिर अगर आप में गैरत का जर्रा भी होगा, गैरत के जरासीम होंगे, तो आप उस किताब को अलमारी में इस तरह लॉक करेंगे ताकि उस किताब को ना आपकी बेटी देख सके, ना आपकी बहन दे सके, ना आपकी मां दे सके। अगर आपके अंदर जुर्रत है तो जाएं मकतबे से फतावा आलमगीरी की वो जल्द लें और मां को, बेटियों को और बहनों को बिठाकर जरा पढ़ के सुनाएं, जिसका आप दावेदार हैं। नहीं, किताबुल्लाह अल क़िसास। अनस, कसम उठा के कहते हो ऐसा नहीं होगा, आसमानी फैसला है। ओहो, सहाबा कराम कहते हैं, सहाबा कराम के दिलों में आसमानी फैसलों का एहतराम देखें। अनस पर सख्त तारी होगी, ठीक है, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, मेरी बहन आएगी, उसके दांत तोड़ दिए जाए। जब सख्ता तारी हुआ, जिनकी खातून के दांत टूटे थे, उन्हें भी यकीन हो गया कि अल्लाह ताला के कानून में कोई नरमी वाला पहलू नहीं है। वो आगे बढ़े और कहा, अल्लाह के रसूल, हमने इनको माफ कर दिया, हम इनको माफ करते हैं। जो ही उन्होंने माफी का ऐलान किया, अल्लाह के पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अनस कसम खा चुके थे बेख्तियारी में कि वल्लज़ी बाअसक बिल हक़ ला तुक्सरो सनियतुहा, मुझे उस जात की कसम है जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मुझे उम्मीद है मेरी बहन के दांत नहीं टूटेंगे। अल्लाह के पैगंबर की आंखों में आंसू आए और मैं कि इन्न मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहु। लोगों, अल्लाह के बाद बंदे ऐसे भी होते हैं जो जज्बाती अंदाज में कसम खा देते हैं, मगर अल्लाह उनकी कसम की लाज रख लेता है। कसम तो खाई इन्होंने जज्बात में आकर, बेख्तियारी में, मगर बेख्तियारी में खाई जाने वाली, उठाई जाने वाली कसम का भी अल्लाह एहतराम करता है। अल्लाह के बाद लाडले बंदे ऐसे भी होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि ये बातें सुनने की है, सुनाने की। दुख होता है कि आज दुनिया में क्या हो रहा। मदीना की सरजमीन में खाली दो औरतों के दरमियान ये मामला हुआ, माफी भी होगी, लेकिन उसके बाद कोई एक वाक्य बता दे, औरतों में लड़ाई हो, झगड़ा हुआ हो, पता चल गया, बावजूद इसके कि रबी के दांत नहीं टूटे, लेकिन लोगों की आंखें खुल गई
کہ اگر انس کی بہن کے دانت توڑے جا سکتے ہیں اگر وہ معاف نہ کرتے، اور کون ہے؟ اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو امن قائم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گزشتہ دنوں میری پھوپھی کا انتقال ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ خصوصی اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں گے۔ انتہائی متقیہ، مومنہ اور پرہیزگار خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی زندگی کا آخری ہفتہ، حالانکہ اللہ نے ان کو بڑی طویل زندگی دی تھی، 100 سال کو وہ کراس کر چکی تھی، اس کے باوجود ان کی زندگی کا آخری ہفتہ جس میں وہ ہوش میں نہیں تھی، اس کو چھوڑ کر باقی پوری زندگی میں ہماری اس پھوپھی نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ قرآن کریم کے ساتھ بڑا ان کو شغف تھا، اور پورے علاقے میں شاید ہی کوئی خاتون ہو جس نے ان سے دین نہ سیکھا ہو۔ وہ کہا کرتی تھی کہ قرآن کریم سے محبت اس لیے کرتی ہوں کہ باقی جتنے بھی دنیا کے رشتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ خالق اور مخلوق کے رشتے ہیں۔ فرشتے مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، انبیاء مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، لیکن صرف قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ اس لیے جو کلام کے ساتھ تعلق رکھے گا گویا اس کا اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ ان کے علاوہ جتنے مسلمان بھائی بہنیں جو بھی ایمان پر دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ مریضوں کے لیے دعا کریں۔ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی محمد یوسف صاحب سیٹھ جی والے، مجھے رات ہی پتہ چلا ہے کہ وہ آگا خان ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوست انتہائی مخلص دوست ہیں اور ان کی دین کے حوالے سے بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے، اللہ ان کو عافیت بھی دے، اللہ ان کو تندرستی بھی دے۔ ان کے علاوہ بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ اشرف بھائی کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ اے اللہ اشرف بھائی کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔